بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 صفر المظفر ہے اور 28 صفر المظفر کو قیوم زمانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک سرہند شریف پنجاب میں منایا جاتا ہے۔ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر خصوصی طور پہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا احسان ہے۔ یہ جو اسلام کا نور اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کردار ہے اس کو پھیلانے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا۔ اس بارگاہ کے صاحب سجادہ خلیفہ سید صادق رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی عرس کی محفل میں جو خصوصی دعا ہوتی ہے حضرت مولانا عتیق اللہ عنایتی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ جو ہے اس سال جو ہے 413واں حضرت کا عرس مبارک جو ہے وہ منایا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو زائرین جو ہیں حضرت کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ مطلب یہ کہ انڈیا کے ہر کونے سے الحمدللہ یہاں پہ زائرین کا یہاں پہ آنا ہوا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال پہلے جب ختم ہو رہا تھا اور دوسرے ہزاری کا شروع تھا، جب آپ کی ولادت سعادت ہوئی، تو اور آپ نے دین الہی جو ہے جو اکبر نے جو شروع کیا تھا، اس دین الہی کے خلاف آپ نے آواز بلند کی، اور اکبر کی موت کے بعد جہانگیر نے بھی اس دین الہی کو جاری رکھنا چاہا اور حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دین الہی کو قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس کے دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کرا دیا، آپ کافی عرصہ اس کے قید و بند میں بھی رہے، لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ محاور خان عبدالرحمن خان جو تھے انہوں نے نور جہاں اور جہانگیر دونوں کو گرفتار کر لیا، اور حضرت کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے نور جہاں جہانگیر کو گرفتار کر لیا، آپ ان کا فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجھے جہانگیر عزیز ہے، تم نے جو بھی اس پہ قدم اٹھایا میری مرضی کے خلاف ہے، تو تم جو ہے اس کی بادشاہ اس کے واپس اس کے سپرد کرو اور اسے معافی مانگو۔ تو یہ ساری حقیقت جو تھی پھر جہانگیر کے جب علم میں اس کے جہانگیر کے علم میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے دین الہی کو ختم کیا، اور حضرت نے جو شرائط رکھی اس نے اس کو قبول کی۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ جو اسلام کے لیے اکبر نے دین الہی کی شکل میں کھڑا کیا تھا، حضرت کی ذات مبارک سے وہ جو دین الہی کا فتنہ ختم ہوا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نور کا مشاہدہ فرمایا اور دیکھا کہ اس نور سے جو ہے پورا عالم منور ہو گیا۔ تو آپ نے اپنا پہرا مبارک جو اپنے سلسلے میں وصیت کیا کہ جب حضرت امام ربانی جب وہ شخص پیدا ہو تو میری تصور کو عطا کیا جائے۔ جو سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ کمال کیتھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے حضرت شیخ سکندر کیتھی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میری امانت جو ہے آپ تک پہنچائی جائے، اور 3 دن تک یہ لگاتار ان کو یہ خواب آیا، اور تیسرے دن پھر ان کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر ہماری امانت نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارے تمام روحانی معاملات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے۔ تو پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ خرقہ جو تھا آپ کو عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ خرقہ پہنا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات قادریہ سے مجھے نواز دیا۔ تو آپ کو سبھی سلسلوں سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سلسلوں سے آپ کو خلافت تھی، لیکن جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سلسلے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا اور اسی سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر سنت کی مکمل اتباع ہے۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیخ احمد وہ آفتاب ہیں کہ جس کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا عرس مبارک جو ہے ہر سال جو ہے 28 صفر میں حضرت کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں بڑی کثرت سے جو ہے زائرین جو ہے پورے ملک سے اور غیر ممالک سے بھی یہاں پہ شرکت کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ میں حضرت نے بیان کیا حضرت امام ربانی کے بارے میں۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیض حضرت شیخ عبدالاحد چشتی یعنی حضرت کے جو والد محترم تھے انہی کے ذریعے حضرت مجدد الفسانی تک پہنچا، اور قادری سلسلے کا فیض شاہ سکندر قادری کیتھلی کے ذریعے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا خصوصی فیضان حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی کے ذریعے حضرت امام ربانی تک پہنچا۔ حضرت مولانا عتیق اللہ عنایتی صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت جو بھی عرس کا پیغام ہے کیا کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على الرأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العزت ایک بندہ مومن کو بھیجے گا جو تجدید کرے گا دین کی اور ہونے والی تمام خرابیوں کو دین سے دور کرے گا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں تشریف لائے اور آپ کے ایک مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ سرہند کی یہ جو زمین تھی یہ ایک اندھیرا کنواں تھا. اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقدس نور سے پر کیا اور اس کو عام زمین سے بلند کر کے ایک چبوترے کی شکل دی اور اس کی خاک کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ اور بیت حبیب اللہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اس زمین سے ان ذرات سے اس کو مسح کیا اور یہ میرے لیے ایک مقام خاص بنایا گیا اور اللہ رب العزت نے پھر مجھے یہاں پیدا کیا. اسی لیے آج سرہند جو اتنا معروف ہے اور مشہور ہے اور یہاں کی مقدس زمین جس میں بڑی بڑی ہستیاں آرام فرما ہیں اسی میں ایک بڑی ہستی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کے دادا ششم حضرت کیا اس میں گرامی امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سرہند کی بنیاد رکھی، آپ بانی سرہند تھے. پھر آپ کے صاحبزادگان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سعید، خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ایک ایسی مقدس زمین ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا عروج عطا فرمایا ہے اور آج 413واں حضرت کا عرس مبارک ہے. اس موقع پہ تمام ہندوستان سے اور بیرون ممالک سے زائرین حاضر ہیں. عاشقین و محبین صالحین یہاں جمع تھے اور یہ عرس مبارک ویسے تو عرف عام میں یعنی شادی اور دلہن کے مفہوم میں بھی آتا ہے، لیکن ایک حدیث مبارک ہے اذکروا محاسن موتاکم کہ تم اپنے مرحومین کا ذکر کیا کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے ہم سب محبین عاشقین صالحین کو موقع عطا کیا کہ اس مبارک موقع پر ہم جمع ہوئے. جبکہ بدعقیدہ حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ دن تھا کہ جب وہ اس دار فانی سے رحلت فرما گیا، تو یہ تو غم کا دن ہے. لیکن دراصل ہم اپنے عقیدے کے حساب سے اگر بات کریں تو یہ وہ دن ہے کہ جب عبد اپنے معبود سے اور محب اپنے محبوب سے ملتا ہے. تو یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ وصل کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور یعنی زمین والے جو ہے اس وقت جب دنیا سے کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو اقربا اور جو حضرات ہوتے ہیں وہ غمزدہ مغموم ہو جاتے ہیں. لیکن جب صالحین اولیاء اللہ اس دار فانی سے رحلت فرماتے ہیں تو آسمان والے خوش ہوتے ہیں اور وہاں ان کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک وصل کا دن ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات کی خصوصی بارش ہوتی ہے اور جو بھی حضرات وہاں جمع ہوں وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور مستفیض ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وہی محفل اور مبارک موقع تھا. صورتی کے ساتھ میں ہمارے عتیق اللہ عنایتی صاحب نے بیان فرمایا کہ
उर्स में क्यों लोग शिरकत करते हैं और उर्स में शिरकत करने के लिए क्यों आते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे होता क्या है। तो ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का 413वां उर्स था, जिसमें तमाम ही मज़ाहिब के लोगों ने अलग अलग जगहों से शिरकत की। दरगाहें चूँकि एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम, हर धर्म, हर समुदाय के लोग आते हैं। सूफिया के आस्थानों पर जो लंगर होता है वो भी वेज होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंसानों को जोड़ने का और इंसानों के दरमियान मोहब्बतें फैलाने का सूफिया किराम का ये मिशन है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम रब्बानी के आस्थाने पर वेज लंगर जो है वो जारी रहता है, और उसके अलावा के दिनों में भी। तो अगर ज़ायरीन यहाँ आते हैं तो उनको हर तरह की सहूलत भी मिलती है। तो ये हज़रत इमाम रब्बानी का खुसूसी फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सरहीन शरीफ से जारी है। अल्लामा इकबाल हाज़िर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, ये खाक के है ज़ेर फ़लक मतले अनवार, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी अहरार। तो हज़रत इमाम रब्बानी के हवाले से अगर आपको भी कोई मालूमात हो तो वो ऑथेंटिक मालूमात कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।